یہ دیکھیں نا، یہ اتنا بڑا المیہ ہے شہر کے اندر جو یہ کام کرتے ہیں. یہ پیچھے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے بیچارے. بہت بہت شکریہ، آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. پاکستان کے حالات جو بدلتے ہوئے تھے اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، مگر اس سے پہلے میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب کو، انیس قائم خانی صاحب کو اور وسیم آفتاب صاحب کو بیت رضوان پر ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنی محبت اور اخلاص کے ساتھ. اور ہم نے کچھ اہم امور پر کراچی، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK کے ایشوز پر ڈسکشن کیا، اور ہم نے تاریخ کے وہ اوراق بھی اٹھا کر ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جو بڑے داغدار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر کو جس شخص نے آگ اور خون کی ہولی کھیل کر اس نسل جس کے ہاتھ میں قلم دیا گیا تھا، کلاشنکوف اور بوری بند لاشوں کا سلسلہ 26 سال اس صوبے کے اندر مسلط رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 44 MPA، 22 MNA اور ایک وانٹڈ مرڈرر گورنر سندھ اس صوبے پہ مسلط کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کو بوری بند لاشوں کا تحفہ دینے والا شخص جس نے اس شہر کو اندھیروں میں ڈبویا، آج اس سے اپنے تو کیا غیر بھی آزاد ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ ہمارے قائد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی موقف کی 100% تائید ہے کہ اس صوبے کو اسلحے سے پاک کیا جائے، اور جو قوم آج اسلحے کی زور پہ سیاست کرنا چاہتی ہے اس کے ہاتھ میں اس کا قلم اور کتاب واپس دی جائے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ مصطفیٰ بھائی سے اور انیس قائم خانی صاحب سے اور وسیم بھائی سے، سب جو تمام احباب تشریف لائے، ان سے گفتگو ہوئی کہ ہم نے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو احباب نے ماضی میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ قوم کے سامنے کٹہرے میں لا کے رکھ دی، تاکہ عوام الناس اس پہ خود فیصلہ کرے اور خود مختار ہو کہ کون صحیح تھا اور کون غلط ہے. اور لوگوں کو سپیس دیا جائے، جو لوگ اس قومی دائرے کی سیاست کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قومی سیاست کے دائرے میں آ کر ملک، قوم اور ملت اور عوام الناس کی خدمت کرنی چاہیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلحے کی زور سے سیاست پر اب یہ کام بند کر دینا چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کو واپس قومی دائرے میں شکل کے اندر ایک اختیار کرنی چاہیے. مثلا اس کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. KPK میں ایسے اور وانا میں، وزیرستان میں بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا اور اسلحہ سرنڈر کر کے قوم کی اور فیڈریشن کی علامت بننے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر کر ایک پاکستان کو فلاحی ریاست کا خواب بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی. اسی طرح بہت سارے احباب پنجاب کے جنوبی پنجاب میں ہیں، اور حال ہی میں ابھی ثناء اللہ زہری صاحب چیف منسٹر بلوچستان نے ایک بہت بڑا سرکل جس کے ہاتھ جو مسلح گروہ تھا اس کو سرنڈر کرایا، اور انہوں نے قومی دھارے کی سیاست میں آنے کے لیے ایک کام کرنا شروع کیا. اسی حوالے سے جو سندھ کے اندر حالات ہیں اور کراچی شہر کے ہیں، اس پہ ہماری مصطفیٰ کمال بھائی سے بات ہوئی، اور اس بات کی میں 100 نہیں 1000% تائید کرتا ہوں کہ جو لوگ
कलअदम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के गद्दार पाकिस्तान का नारा लगाने वाले अल्ताफ़ हुसैन के साथ खड़े हैं। वो कौमी सियासत के दायरे में आए, इस्टेब्लिशमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पैरामीटर फोर्सेस और पॉलिटिकल और फेडरेशन की फोर्सेस, उसमें तमाम चीज़ें मुंसलिक की जाएं। वो अपनी एक खुसूसी पैकेज का इस सिंध की लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, सक्खर के लोगों के लिए, टंडो आदम, मीरपुर ख़ास, जहाँ जहाँ ऐसा फैक्टर और क्रिमिनल एलिमेंट मौजूद है जो असले की ज़ोर पर मुसल्लह जद्दोजहद करना चाहता है, उसको एक मौका दिया जाए कि वो कौमी धारे में आके अपने आप को सरेंडर करके इस कौम की भला और बहबूद और इसकी सलामती के लिए काम करे, ना कि दहशतगर्दी की वारदातें, टारगेट किलिंग, जिसके बानी कलअदम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद हैं। बोरी बंद लाशों का सियासत करने वाला वो अल्ताफ़ हुसैन है, जिसने 26 साल इस कौम की बहू और बेटियों को बेवा, यतीम और कहीं का नहीं छोड़ा। आज उसका एहतसाब करने के लिए कोई नहीं है। बोल्टन मार्केट 12 मई, 12 रबीउल अव्वल, 18 अप्रैल ताहिर प्लाज़ा, ये तमाम वाक़यात, बल्दिया की फैक्ट्री, इस तमाम चीज़ें इसी शहर में हुई हैं। इस पे अब समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय बेहतर ये है कि GITयाँ और ये सब चीज़ें बनाने से बेहतर है कि वो अहबाब जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कलअदम में मौजूद हैं और वो एक अस्करी विंग में मसरूफ़ हैं या अस्करी विंग चला रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अब कौमी दायरे में आकर एक पॉजिटिव सियासत कर इस कौम की रहनुमाई करें, इस कौम के साथ खड़े हों शाना बशाना। और जमीयत उलमाए पाकिस्तान इस बात की यकीन दहानी करती है कि जो लोग कौमी दायरे में आके सियासत करेंगे और जो लोग मुसल्लह जद्दोजहद पे यकीन नहीं रखते, जो लोग तासिबाना और फ़िरक़े वाराना और दहशतगर्दी की फसादात नहीं करेंगे, उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर फेडरेशन की अलामत बनकर इस मुल्क की सलामती के लिए अपना वो किरदार जो माजी में था वो अदा करेगी इंशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि वो अपनी गुजारिशात दें और आपसे रुजू करें। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अवैस भाई और उनके तमाम रुफ़क़ा का। मैं अपनी जानिब से, अनीस भाई की जानिब से और वसीम भाई की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपके इस तरह खुलूस का, और आपसे गुफ्तगू तमाम पाकिस्तान के तमाम जो हालात हैं, खुसूसन कराची सिंध के जो हालात व वाक़यात हैं, उस पर खुलकर आप अहबाब से सारी गुफ्तगू हुई। और मैं आपके ख़यालात से, आपके जज्बात से मैं उसकी कदर करता हूँ। और जैसा कि हमने आपको गुफ्तगू में भी ज़िक्र आया कि हमारी पहचान, अगर मैं उर्दू बोलने वालों की बात करूं, अगर मुहाजिरों की बात करूं, तो अनफॉर्चुनेटली हम इसीलिए आज ये मुहाजिर सियासत नहीं करना चाहते कि इससे बड़ा इस मुहाजिर नाम पे सियासत करने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुहाजिरों का होगा। और जो दूसरी कौमियतें हैं यहाँ पर, वो बगैर लड़ाई किए हुए ही आप उनको अपना दुश्मन बना लेंगे कि आप उनको ये बता रहे हैं कि आप उनके मसाइल की बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक हमारा एक फंडामेंटल एक रिजॉल्व है जिसके ऊपर हम कार्बन है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कामयाबी हर दिन के गुजरने के साथ साथ मुहाजिरों को भी समझ में आ रही है और दूसरे तमाम पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रही है। MQM से पहले मुहाजिरों की शनाख्त दुनिया भर में अच्छे नामों से थी, अच्छी शख्सियात से थी, और उन तमाम शख्सियात में सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब की थी कि उर्दू बोलने वाले थे, मुहाजिर थे, कराची के रहने वाले थे, इलेक्टेड भी रहते थे, और दुनिया भर में नेक नामी थी, उनके नाम के साथ नेक नामी थी। मुहाजिर इन नामों से पहचाना जाता था। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा एक नाम जो है वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी का साहब का था। वो फेज़ आउट हुआ अनफॉर्चुनेटली, और फिर जो कुछ है वो आपके सामने है।
میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایم کیو ایم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی پرس اینڈ پریویلیجز کے لیے، بیسکلی وہ الطاف حسین کو اور ان کی خرافات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جب تک یہ ایم کیو ایم کا نام رہے گا کراچی میں قتل و غارت گری ختم نہیں ہوگی، معصوم لوگوں کا خون بہنا بند نہیں ہوگا۔ 2016 22 اگست کو الطاف حسین صاحب کو پولیٹیکلی ہم نے دفن کر دیا تھا، وہ ڈیڈ ہو گئے تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان بنا کر الطاف حسین صاحب کو خون پلایا گیا اور ان کو دوبارہ خون پینے والا مونسٹر بنا دیا گیا ہے۔ اگر 2016 اور 22 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنتی تو آج سے چند دن پہلے میرے 2 کارکنان الطاف حسین شہید نہیں کر سکتے تھے، ان کی کیپیسٹی یہ نہیں بنتی۔ ندیم بھائی کو اور راشد بھائی کو شہید نہیں کر سکتے تھے اور ان کو زندہ انہوں نے کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ عسکری ونگ چلا رہی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان اس کا پولیٹیکل ونگ ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ ان کا عسکری ونگ ہے، اور انہوں نے لندن والوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے تاکہ ان کے پولیٹیکل ونگ کو یہ آزادی ہو کہ وہ آزادی سے الیکشن لڑیں، اور جب الیکشن لڑ لیں اور جیتیں گے تو نہیں اس لیے کہ ہم ان کے سامنے موجود ہیں، جبھی تو ہم سے نفرت ہے لوگوں کو، جیتنے تو نہیں دیں گے انہیں۔ لیکن میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کچھ سیٹیں مل گئیں، اور اگر ایسا ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں تو جیتنے کے بعد انہوں نے بانی تو کہہ رکھا ہے دوبارہ وہ بانی کے ساتھ جا کر مل جائیں گے، تو کون روکنے والا ہے ان کو؟ تو یہ پورا پلان ہے، کراچی کے لوگوں کی اگلی نسلوں کو بھی گروی رکھ کر جانا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنی پرس اینڈ پریویلیجز اور اپنی آسائش کے ساتھ۔ ہمارے دروازے ہمیشہ اس توبہ کر کے آنے والے کے لیے کھلے ہیں۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم کسی کو منع نہیں کریں گے، کل کو یہ فاروق ستار کے ساتھ میں کھڑا ہوا نظر آ سکتا ہوں، اس وقت جب وہ ان ساری باتوں کا ادراک کریں، توبہ کریں اور اپنی نئی زندگی، اپنی نئی جدوجہد شروع کریں۔ جب تک ان کے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگا ہوا ہے، ہم ہر ایم کیو ایم والے کو، چاہے وہ پاکستان ہو، لندن ہو، الطاف حسین کا ہی سپاہی اور الطاف حسین کا ہی خون پینے والا کارندہ ہی سمجھتے ہیں۔ میں آنے والے وقت سے بہت مطمئن ہوں، میں بہت پر امید ہوں کہ پاکستان میں، صوبہ سندھ میں اور کراچی میں، بلکہ کراچی میں وہ شمع روشن ہو رہی ہے جس کی روشنی پورے پاکستان میں جائے گی۔ کراچی میں باہمی بھائی چارگی کی، تمام مسالک کو آپس میں بیٹھنے کی، تمام مذاہب، تمام زبانیں بولنے والے، تمام پارٹیز کے ایون کے لوگوں کو آپس میں بیٹھنے، بیٹھ کر جڑ کر بات کرنے کا جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اور اس میں برملا اپنے دوستوں کے سامنے کہوں گا کہ ہم نے لیڈ لی ہے، ہم نے لیڈ لی اس میں آ کر، اور ہم نے اپنے کارکنوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہا ہے کہ تم نے اختلافات رکھنے ہیں، مسلک، مذاہب، قومیتوں اور زبانوں اور پارٹیز کے اوپر، لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں نہیں کنورٹ کرنا ہے۔ پرابلم وہاں ہے، اختلافات تو ہمیشہ سے تھے نظریات کے اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن پرابلم وہاں ہے کہ جہاں پر آپ اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے اور دینے کی بات کرتے ہیں، یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اختلافات رکھتے ہوئے ہم ایک ساتھ ایک ٹیبل پر اپنی ہنسی اور خوشی، اپنی غم کو شیئر کیوں نہیں کر سکتے ایز اے پاکستانی؟ یہ ہمارا موٹو ہے، اس کی ماشاءاللہ سے جس طرح سے روشن ہو رہی ہیں شمع اس میں کراچی میں، سندھ میں، پاکستان بھر میں، آئندہ آنے والا وقت کوئی کسی کو، کسی بھائی کو، پاکستانی بھائی کو کسی سے لڑا نہیں سکے گا۔ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے میں اویس بھائی کا میں دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر، اور یہ ہمارے تعلقات، ہماری باتیں، ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی، لائف ٹائم چلے گا سب کچھ، اور سب ہماری ایمانداری کے ساتھ بات کریں گے، جو سمجھتے ہوں گے اس پر منافقت نہیں کریں گے، سامنے بات کریں گے، اور جو اچھی بات ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے والی بات ہوگی، وہ ہم سمجھیں گے بھی، مانیں گے بھی، اور اپنی اصلاح بھی کریں گے، اور اپنی بات بھی سامنے رکھیں گے۔ اس کلچر کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ تمام کے، آپ کے احباب کا اور آپ کے تمام دوستوں کا، آپ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جو وفاق کی سیاست کے
پیرامیٹر فورس پیرامیٹر اپنا ڈائیمیٹرز کے اندر آتے ہیں، جو اس دائرے کے اندر آتے ہیں اور جو وفاقی سیاست کرنا چاہتا ہے، فیڈریشن کے علمبردار ہیں، ان کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے، الائنس بھی ہو سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹس بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے میرے خیال سے صوبہ سندھ کے اجلاس کے اندر جو اتوار کے دن ہوا ہے، میرے خیال سے ندیم بھائی یہاں موجود تھے اور انہوں نے سوال بھی کیا تھا، میں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں ہر اس فورس پولیٹیکل فورس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اور پاکستان کے لیے سیاست میں میدان میں آئے، ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں۔ جو مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز اور پرنسپل کا ہے وہ ہو نہیں سکتا ان کے ساتھ، ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی آئے گا وہ مائنس الطاف حسین کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، ود الطاف حسین ایکسٹرا بیگیج کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، جو ایک کالعدم تنظیم کے سربراہ ہیں۔ کاغذات میں نام بدلنے سے بانی کا چینج نہیں ہوتا، اس کی یہ ثابت ہو گیا PS 114 کے اوپر کہ متحدہ قومی موومنٹ فاروق ستار صاحب جو چلا رہے ہیں وہ پولیٹیکل ہے، جس طرح مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا ہے، اور جو الطاف حسین چلا رہے ہیں وہ ایک کرمنل عسکری ونگ ہے ان کا، جس کی سربراہی خود وہ الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں۔ ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا، باقی سب سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ MMA 5 مہینے پرانا ہے، میری اور مولانا کی اس پہ گفتگو ہوئی تھی اور ہم مسلسل ہر مہینے اس پہ بیٹھتے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ اب اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے میزبانی ہم پہ ہے اور اس کا ہوم ورک ابھی جاری ہے۔ کل غفور حیدری صاحب نے اپنا دورہ کمپلیٹ کیا ہے، اب ہماری ٹیم جائے گی، وہ ہمیں رپورٹ دے گی، ود ان انشاءاللہ منتھ آپ کو نیوز آ جائے گی اور ہم اجلاس بلائیں گے اس کو۔ نہیں، ہماری تو ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے ہم اپنے ہی مینیفیسٹو پہ اور اپنے ہی ایک نیریٹو پہ جا کر لوگوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھیں گے اور ہمارا کوئی اتحاد الیکشن سے پہلے کسی سے نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے، اور وہ یہ کہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ووٹر کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پھر ووٹر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس والی بات کے ساتھ ہماری بات چیت، ہماری ورکنگ ریلیشن شپ تو سب کے ساتھ ہے اور سب لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم نے اگر ہم جب بھی الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، تو میں نے اپنے ووٹر کے اوپر مسلط نہیں کرنی ہے یہ بات کہ بھائی میری یہ بات اگر صحیح بھی ہے تو میری بات ہر حال میں مانو۔ نہیں، ہم نے ووٹر کو آزاد چھوڑنا ہے۔ میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں گا، اویس بھائی بھی اپنی بات کر رہے ہوں گے اور دوسری پارٹیز بھی اپنی بات کر رہے ہوں گے، جس کا جہاں جس کو دل چاہے وہ وہاں پر ووٹ دے، اور یہ نہیں کہ جو مجھے ووٹ دے رہا ہے وہی میرا دوست ہے، میرا بھائی، اس کو میں نے گلے لگانا ہے۔ جو مجھے ووٹ نہیں دے میری پارٹی کو، اس سے میں نے دشمنی کر لینی ہے۔ ووٹ دینے والا بھی میرا بھائی ہے، ووٹ نہیں دینے والے کو بھی میں نے گلے لگانا ہے۔ ہم نے اس کلچر کو دیکھیں، ہم نے کوئی اپنے دماغوں میں اپنی بڑی بڑی مراد، کوئی پرکس پریولیجز، کوئی کوٹھیاں، کوئی بنگلے، کوئی بینک لون اپنے دماغ میں نہیں بسا رکھا کہ ووٹ ملیں گے تو میں نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ انسان یہ کام زبردستی اس وقت کرتا ہے جب اس نے اپنا کوئی دماغ بنا لیا ہوتا ہے، جب اس کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ملے گی تو مجھے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں، ہم تو سینیٹر، ایم پی، ایم این ایز تھے، ہم تو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے۔ یہ واحد پاکستان کے وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں جماعت ہے، جنہوں نے اپنی پرکس اینڈ پریولیجز، جس کے لیے لوگ پارٹی بناتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے اس کو لات مار کر اس کام کو شروع کیا ہے۔ تو میرا آبجیکٹو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی صورت میں لوگوں سے ووٹ لے کر میں اپنی پوزیشن حاصل کریں، ہمارے لوگ اپنی پوزیشن حاصل کریں تاکہ ہم نے یہ پرکس اینڈ پریولیجز حاصل کرنا ہے۔ نہیں، ہم ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اپنے مخالف کو بھی میں گلے لگاؤں، جہاں پر اپنے خلاف، میری پارٹی کو خلاف ووٹ ڈالنے والے سے میں دشمنی اور ناراضگی کا اظہار نہ کروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی ایسا کلچر ڈیولپ کرے گی۔ دونوں کے اوپر میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات پہ اس کا جواب دیا جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم تو اگر ہماری اتنی پاور ہوتی تو اپنے 2 ساتھیوں کو بچا لیتے، ان کو شہید نہیں ہونے دیتے۔ ہم تو ایک مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہتا ادھر ادھر کی باتوں پہ، میں اپنے نظریے سے، اپنے آبجیکٹو سے، اپنی منزل سے میں ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہتا۔ ہم ایک مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ پیپل آر دا بیسٹ ججز۔ کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، پاکستان کے لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے کہ میں اس معاملے میں بہت مطمئن ہوں. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہماری تعداد، ہماری قوت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جس کا جو دل چاہے وہ سمجھے. لیکن میں نے اپنے وہ جو کارواں ہے میرا، اس کے سفر کو روکنا نہیں ہے کسی کی بات سے. میں دیکھیں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں. جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، انہوں نے احتساب کا نام لیا اور انہوں نے کہا 90 دن کے اندر میں فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ اور سارا کچھ کٹھا چٹا کھول کر سب احتساب کا عمل پورا شفاف اور شاف کر دوں گا. اور وہ 90 مہینے بیٹھ کے گیا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آئے، اس کے بعد اور احباب جتنے بھی آتے گئے، سب احتساب کے نام پر ایک کھیل کھیلا گیا. نیب بنا دی گئی، نیب کے اندر وہی لوگوں کو بٹھایا گیا جو آپ کے من و من تسلیم اور فیوریٹ بیبی بوائز تھے، ان کو بٹھایا گیا. اب احتساب صرف یہاں ہو رہا ہے اور وہاں نہیں ہو رہا، وہاں نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان کا موقف، اور میرے خیال سے ہر پولیٹیکل پارٹی کا موقف ہی ہونا چاہیے کہ اکراس دا بورڈ سب کا احتساب کریں. آپ یہ چھوڑ دیں کہ بھئی فلانا تھا یا نہیں تھا، اکراس دا بورڈ سب کا احتساب کریں. جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جنہوں نے فراڈ کیے، دھوکہ دیا ہے لوگوں کی جان و مال، یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا کہ وہ قاتل جو دندناتے گھومتے ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ وہ ججز جو سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالتوں میں معزز بیٹھے ہیں، وہ کیوں نہیں ان قاتلوں کو پکڑ کر حوالات کے پیچھے بند کیوں نہیں کرتے؟ سزائیں کیوں نہیں سنائی جاتی؟ جبکہ پولیٹیکل فورسز نے، ڈیموکریٹک فورسز نے خود ملٹری عدالتوں کی حمایت کر دی ہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہا ہے. تو امن و امان کی صورتحال تو ویسے بھی نہیں ہے. تو یہ پاناما کا کیس ڈال کر، اور یہ لوگ، آپ نے اس سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کوئی الیکشن ہے. میں کم از کم 2008 میری خواہش ظاہر ہے یہ، اور میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، کہ 2018 میں ہی انتخابات ہوں. اس سے پہلے کوئی انتخابات قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، یہ ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے 5 سال کا ایک ٹینور ہم نے ماضی میں بھی اس سے ورس بھگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ برا ہے وہ اچھا ہے اور یہ اچھا ہے تو وہ برا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے برے حالات ہم نے گزارے ہیں. ہمیں یہ میچورٹی کی طرف اب جانا چاہیے کہ ہم 5 سال کا ٹینور کریں، یا تو پھر آئین میں آپ پولیٹیکل فورسز جو پارلیمنٹ کے حصہ ہیں وہ رد و بدل کر دیں کہ بھئی نیکسٹ ٹینور جو ہوگا وہ 4 سال کا ہوگا. تو اس میں اگر تمام فورسز تیار ہیں اس چیز کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر امپوزنگ مارشل لا، ڈکٹیٹر رول، اس کے ساتھ اب پرہیز کیا جائے. قوم میرا خیال سے اب میچور ہو گئی ہے. یہ پولیٹیکل جو ارینا ہے اس کو چلنے دیا جائے. ڈیموکریٹک فورسز کو جس طرح بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ 5 سال 8 سال اور لگ جائیں گے، مگر میچورٹی آئے گی. دیکھیں یہ سب سے بڑی ایک چیز یہ نہیں ہے کہ آج مصطفیٰ کمال جو ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین انیس بھائی اور وسیم بھائی، ان کی جتنے بھی کارکنان ہیں، جماعتیں ہیں، وہ خود کھل کر سامنے آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں پولیٹیکل ارینا کے اندر ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے، اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو جائیں گی. اب یہ فورسز کے اوپر ہے کہ کتنا کس کو اسپیس دیتی ہے اور وہ کتنا آگے رد و بدل کر کے لوگوں کو اختیار دیتی ہے کہ اپنے حقوق کس طرح آپ قوم کو سپرد کر اس پہ امپلیمنٹ اور ڈیلیور کر سکیں. ایک اچھی سی گروپ بنا لینا.